جمشید جلدی سے اٹھ کر دالان میں آ گیا۔ یہ ایک منزلہ چھوٹا سا مکان تھا۔ ایک بیٹھک تھی، آگے چھوٹا سا دالان تھا۔ دالان کی دوسری طرف دو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ دالان میں شام کے دھندلے سائے سے اترنے لگے تھے۔ جمشید نے دالان میں چاروں طرف دیکھا مگر وہاں اسے کوئی انسان یا کوئی سایہ دکھائی نہ دیا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور واپس بیٹھک میں آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن یہ اس کا وہم نہیں تھا، یہ عفریتی ڈائن کے کالے منتر کا آسیبی سایہ تھا جو جمشید کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ جمشید نے آرتی کے دیے ہوئے کالے موتی کو چمڑے کے غلاف میں منڈھا کر اس کا چھوٹا سا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ آرتی نے زیر زمین مردوں کی دنیا سے نکلتے وقت جمشید کو یہ موتی دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، یہ تمہیں دنیا اور زیر زمین دنیا کی بدروحوں سے محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ اس نے کالے موتی کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ پر اسرار سائے کی موجودگی کا احساس ہونے کے بعد جمشید کا ہاتھ خود بخود اپنی گردن کی طرف چلا گیا۔ کالے موتی کا تعویذ اس کے گلے میں ہی تھا، بس یوں ہی وہ اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگرچہ نستور جادوگر اور عفریتی ڈائن انسانوں کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ کسی نہ کسی بدروح کے ذریعے اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس نے اپنی کتابیں سمیٹ کر الماری میں رکھ دیں اور چھوٹے سے باورچی خانے میں آ کر کھانا وغیرہ پکانے لگا۔ سردی بہت زیادہ پڑ رہی تھی۔ جمشید نے بند گلے کا سویٹر پہن رکھا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ شہر کے آسمان پر اچانک بادل جمع ہونا شروع ہو گئے اور سرد ہوا چلنے لگی۔ جمشید نے باورچی خانے کا دروازہ بند کر لیا اور کھڑکی کھول دی۔ یہ کھڑکی دالان کی طرف کھلتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بجلی چمکی اور بادلوں کی گرج سنائی دی۔ اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ جمشید نے کھڑکی کے باہر ہاتھ پھیلا کر دیکھا، بارش بوندا باندی کی شکل میں ہو رہی تھی۔ جمشید خاموشی سے کھانا پکاتا رہا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو وہیں کچن میں بیٹھ کر اس نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور کچن سے نکل کر بوندا باندی میں دالان سے گزرنے کے بعد اپنی بیٹھک میں آ گیا۔ اس نے بیٹھک میں ایک چارپائی پر اپنا بستر لگا رکھا تھا اور رات کو وہیں سوتا تھا۔ سردی خوب پڑ رہی تھی۔ جمشید بستر میں گھس گیا اور لحاف گھٹنوں کے اوپر کر کے ٹیبل لیمپ جلا کر ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے مکان کے ارد گرد اور کوئی دوسرا مکان نہیں تھا۔ یہ پرانی آبادی کے کونے کا آخری مکان تھا اور آبادی سے تھوڑا دور واقع تھا۔ جمشید کو باہر سے بارش کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ بیٹھک کے دروازے کو بند کر کے اس نے اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ اس کے پاؤں کی جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو باہر کچھ فاصلے پر واقع آتش پرستوں کے ویران قبرستان کی طرف کھلتی تھی، مگر اس وقت کھڑکی بند تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جمشید نے آتش پرستوں کے قبرستان کے قریب مکان اس لیے لیا تھا کہ شاید وہاں آرتی سے اس کی ملاقات ہو جائے، کیونکہ آرتی نے وعدہ کیا تھا کہ جب اس کے جنم کا چکر پورا ہو گیا تو وہ اس سے ایک بار پھر انسانوں کی دنیا میں ضرور آ کر ملے گی۔ جمشید نے سرہانے کے نیچے سے گھڑی نکال کر وقت دیکھا۔ اس وقت رات کے 8 بجنے والے تھے۔ جمشید کافی دیر تک پڑھتا رہا، پھر اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات 11 بجنے والے تھے۔ اس نے ٹیبل لیمپ بجھایا اور لحاف اوپر کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ بند کھڑکی میں سے ہلکی ہلکی بارش کی آواز برابر آ رہی تھی۔ کسی وقت بادلوں کی دھیمی سی گرج بھی سنائی دے جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جمشید سو گیا۔ اس وقت بند کھڑکی کے باہر ایک سایہ قبرستان کی طرف سے آ کر کھڑکی کے ساتھ لگ گیا۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد وہ سایہ غائب ہو گیا۔ یہ وہی پر اسرار سایہ تھا جسے جمشید نے شام کے وقت دالان میں سے گزرتے دیکھا تھا، مگر جمشید گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ سائے کو نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر سائے نے جمشید کو دیکھ لیا تھا اور اس کو بند کھڑکی کی درز میں سے دیکھنے کے بعد غائب ہو گیا۔ یہ عفریتی کے کالے آسیب کا سایہ ہی تھا۔ آدھی رات کے بعد ایک دم بارش تیز ہو گئی، بجلی بھی چمکنے لگی، بادل بھی گرجنے لگے۔ آہستہ آہستہ بادلوں کی گرج مدھم پڑ گئی، مگر بجلی رہ رہ کر چمکتی رہی اور بارش بھی ہوتی رہی۔ اچانک بند کھڑکی پر کسی نے زور سے دستک دی۔
تیسری چوتھی بار دستک کی آواز پر جمشید کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے لحاف کے اندر ہی کان لگا کر سنا، کھڑکی پر کوئی زور زور سے جیسے ہاتھ مار رہا تھا۔ اس نے لحاف ہٹا کر ٹیبل لیمپ روشن کر دیا اور نیند بھری آنکھوں سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ باہر سے کوئی بار بار دستک دے رہا تھا۔ جمشید سوچ ہی رہا تھا کہ اتنی رات گئے بارش کے طوفان میں یہ کون ہو سکتا ہے۔ اسے ایک عورت کی آواز سنائی دی، کھڑکی کھولیں، کھڑکی کھولیں، مجھے اندر آنے دیں۔ جمشید نے عورت کی آواز سنی تو جلدی سے بستر سے نکلا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑکی کھول دی۔ باہر بجلی چمکی تو اس نے ایک نوجوان عورت کو دیکھا جو بارش میں بھیگ رہی تھی اور سردی سے ٹھٹر رہی تھی اور سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے اندر آنے دیں، میں مجبور بے سہارا عورت ہوں۔ جمشید عورت کو سہارا دے کر اندر لے آیا اور جلدی سے کھڑکی بند کر دی، کیونکہ کھڑکی میں سے سرد ہوا کے ساتھ بارش کی بوچھاڑیں بھی اندر آ رہی تھیں۔ اس نے عورت پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور الماری میں سے ایک چادر نکال کر عورت کو دی اور کہا، تم بہت بھیگ گئی ہو، کپڑے اتار کر یہ چادر لپیٹ لو۔ اجنبی عورت نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ عامل جمشید ہی ہیں نا؟ جمشید بولا، ہاں، یہ میرا ہی نام ہے۔ اجنبی عورت بولی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ جمشید نے کہا، بی بی، اگر میں تمہاری کوئی مدد کر سکا تو ضرور کروں گا، لیکن پہلے یہ گیلے کپڑے بدل لو، نہیں تو سردی کی وجہ سے تمہیں نمونیا ہونے کا ڈر ہے۔ عورت نے ہاتھ باندھ لیے اور پریشان لہجے میں بولی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے خاوند کو بچا لیں، اسے موت کے منہ میں جانے سے بچا لیں۔ نوجوان عورت نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی۔ جمشید خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے تسلی آمیز لہجے میں کہا، بی بی، مجھے بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور آخر تمہاری مصیبت کیا ہے؟ نوجوان عورت نے چہرہ اوپر کر کے چادر سے آنسو پونچھے اور بولی، بھائی جان، میں ایک ایسی مصیبت میں پھنس چکی ہوں جس میں سے صرف آپ ہی مجھے نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میرا خاوند زندہ نہیں بچے گا اور پھر میں بھی مر جاؤں گی۔ ہماری شادی کو ابھی ایک ہی مہینہ ہوا ہے۔ جمشید نے کہا، تمہارا خاوند کیوں مر رہا ہے بی بی، اور میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ نوجوان عورت سسکی بھر کر بولی، میرے خاوند پر ہمارے دشمنوں نے جادو کر دیا ہے۔ وہ گم سم گھر میں بیٹھا رہتا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کسی کو پہچانتا تھا۔ میں نے ایک عامل کو دکھایا، اس نے کہا، شہر کے کسی قبرستان میں آ کر آدھی رات کے وقت اپنے خاوند کو لے جا کر کسی پرانی قبر کے پاس بٹھا دو اور ایک منتر پڑھتے ہوئے اس کے گرد 7 چکر لگاؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خاوند کی محبت میں دیوانی ہو رہی تھی، آج رات اسے قبرستان میں لے آئی، اسے ایک پرانی قبر کے پاس بٹھا کر عامل کا بتایا ہوا منتر پڑھتے ہوئے اس کے گرد 7 چکر لگائے تو میرا خاوند ایک چیخ مار کر زمین سے 10 گز اوپر کو اچھلا اور قبر کے اوپر گر کر اس کے اندر دھنس گیا۔ میں روتی پیٹتی اس کی مدد کے لیے لپکی تو دیکھا کہ قبر کے اندر میرے خاوند کے سارے جسم سے سانپ لپٹے ہوئے تھے اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، جمیلہ، مجھے یہاں سے نکالو، میں مر جاؤں گا۔ میں اس کو نکالنے کے لیے بڑھی تو 6-7 سانپ پھنکارتے ہوئے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے لپکے۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے 3-4 مرتبہ اپنے خاوند کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار سانپ قبر سے اچھل اچھل کر مجھے ڈسنے کے لیے لپکتے رہے۔ میرے خاوند نے چیخ کر کہا، جمیلہ، جلدی سے کسی عامل کو بلا کر لاؤ، یہ کالے جادو کے سانپ ہیں، یہ تجھے بھی مار ڈالیں گے۔ اور میں اپنے خاوند کو اسی حالت میں چھوڑ کر بارش کے طوفان میں آپ کے مکان کی طرف دوڑ پڑی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ ایک نیک دل عامل ہیں اور اس مکان میں رہتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر عورت نے جمشید کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، خدا کے واسطے میری مدد کریں اور میرے ساتھ چل کر میرے خاوند کو اس مصیبت سے نجات دلائیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہ بھلا سکوں گی۔ جمشید کے دل پر اس مصیبت زدہ عورت کی آہ و زاری کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے کہا، بی بی، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جمشید نے کھڑکی میں سے سر باہر نکال کر دیکھا، بارش رک چکی تھی۔ اس نے اسی وقت عورت کو ساتھ لیا اور مکان کو تالا لگا کر اس کے ساتھ سرد رات کی تاریکی میں چل پڑا۔ کافی آگے جا کر اس نے عورت سے پوچھا، بی بی، تمہارا خاوند کس قبرستان میں پڑا ہے؟ عورت نے بائیں جانب اشارہ کیا اور بولی،
وہ سامنے درختوں کے پاس جو قبرستان ہے وہاں ایک قبر کے گڑھے میں گرا تھا۔ جمشید ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ عورت نے آتش پرستوں کے قبرستان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس نے عورت سے پوچھا، بی بی یہ تو آتش پرستوں کا قبرستان ہے اور ایک عرصے سے ویران پڑا ہے، تم اپنے خاوند کو لے کر مسلمانوں کے قبرستان میں کیوں نہیں گئیں؟ نوجوان عورت نے جواب دیا، جس عامل نے مجھے کالے جادو کے اتار کا چلہ بتایا تھا اس نے خاص طور پر اسی قبرستان میں جانے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے بولی، مجھے کیا خبر تھی کہ اس قبرستان میں موت میرے خاوند کا انتظار کر رہی ہے۔ جمشید کے دل میں اس وقت اس مصیبت زدہ عورت کی مدد کرنے کے جذبے کے سوا دوسرا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن جب وہ اجنبی عورت کے ساتھ رات کے تاریک سناٹے میں آتش پرستوں کے ویران قبرستان کی چار دیواری میں داخل ہوا تو اسے اچانک آرتی کے الفاظ یاد آ گئے۔ آرتی نے اسے جاتے وقت کہا تھا، اپنے آباء و اجداد کے قبرستان کی چار دیواری میں داخل ہونے کی غلطی نہ کرنا۔ جمشید ان الفاظ کو یاد کر کے وہیں رک گیا اور عورت سے کہنے لگا، بی بی میں تمہیں کالے جادو کا ایک منتر بتاتا ہوں۔ تمہارا خاوند جس قبر میں گرا ہوا ہے اس قبر پر جا کر یہ منتر پڑھ کر پھونک دینا، تمہارا خاوند زندہ سلامت باہر آ جائے گا۔ عورت ہاتھ جوڑ کر زارو قطار رونے اور جمشید کی منتیں کرنے لگی، خدا کے لیے آپ منتر پڑھ کر پھونکے، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ اور عورت جمشید کے پاؤں پر گر پڑی۔ جمشید جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور بولا، یہ کیا کرتی ہو بی بی، مجھے گناہ گار نہ کرو، جیسا میں نے کہا ہے ویسے کرو، میں تمہیں منتر بتائے دیتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مگر عورت تو جمشید کے پاؤں میں لوٹنے لگی اور پھر لوٹتے لوٹتے کھڑی ہو گئی اور اس کا قد ایک دم 10-15 گز لمبا ہو گیا اور اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا۔ اس نے ایک خوفناک چیخ مار کر جمشید کو ایک قبر کی طرف دھکا دیا جو وہاں سے بمشکل 10 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ جمشید قبر کے اوپر گرنے ہی والا تھا کہ کسی غیبی طاقت نے اسے نیچے سے سہارا دے کر اوپر اٹھا لیا، پھر اتنی زور سے اوپر کو اچھالا کہ جمشید قبرستان کی دیوار کے پاس آ کر گرا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر بھیانک شکل والی عورت کی طرف دیکھا۔ وہ عورت قبر کے پاس کھڑی دونوں بازو پھیلائے حلق سے دہشت ناک آوازیں نکال رہی تھی، جیسے کسی شدید اذیت میں مبتلا ہو۔ پھر اچانک ایک سیاہ سایہ اس کے جسم سے نکل کر قبرستان کی طرف بڑھا اور قبروں کے اوپر پھیلی ہوئی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ سائے کے جدا ہوتے ہی عورت بھی غائب ہو گئی۔ جمشید قبرستان کی اندھیری سرد رات میں شکستہ دیوار کے پاس کھڑا سہمی ہوئی نگاہوں سے اس قبر کو دیکھ رہا تھا جس کے اوپر 10-15 گز لمبی چڑیل جیسے چہرے والی عورت تھوڑی دیر پہلے کھڑی اس کی طرف قہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے حلق سے ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی، اور جس کے جسم سے ایک سایہ نکل کر قبرستان کے اندھیروں میں گم ہو گیا تھا۔ تب سب کچھ جمشید کی سمجھ میں آ گیا۔ یہ سایہ وہی تھا جس کو اس نے شام کے وقت اپنے مکان کے دالان میں ایک طرف سے دوسری طرف جاتے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عفریتی ڈائن کی بھیجی ہوئی کسی بدروح کا سایہ ہے جو مصیبت زدہ عورت کے روپ میں اس کے پاس آیا تھا اور انتہائی مکاری کے ساتھ اسے بہلا پھسلا کر قبرستان نستور جادوگر کی قبر کے پاس لے آیا تھا۔ جمشید نے اس قبر کو بھی اب پہچان لیا تھا۔ یہ وہی نستور جادوگر کی قبر تھی جس میں بیٹھ کر اس نے عفریتی ڈائن کو قابو کرنے کا ادھورا چلہ کیا تھا۔ جمشید فوراً قبرستان کی چار دیواری سے باہر نکل آیا۔ اب وہ بے حد محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ ایک بدروح کا سایہ اس کا پیچھا ہی نہیں کر رہا بلکہ اسے ہلاک کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ یہ منحوس سایہ عفریتی ڈائن ہی اس کے پیچھے لگا سکتی تھی۔ وہ گھر جا کر کافی دیر غور کرتا رہا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر سے بہت کم باہر نکلے گا اور جو حاجت مند اس کے پاس تعویذ وغیرہ کروانے آتے ہیں ان سے ہوشیار رہے گا اور کسی کے ساتھ کہیں نہیں جائے گا۔ آرتی کا دیا ہوا کالا موتی اس کے گلے میں تعویذ کی شکل میں موجود تھا، مگر اب اسے اس پر بھی زیادہ بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اسے جو کچھ کرنا تھا اب خود ہی کرنا تھا اور وہ سوائے احتیاط برتنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دن میں صرف 1-1.5 گھنٹہ حاجت مندوں کو جائز تعویذ وغیرہ لکھ کر دیتا تھا اور اس کے بعد سودا سلف خریدنے بھی بازار نہیں جاتا۔ اس نے ایک عبدال نام کا لڑکا نوکر رکھ لیا تھا جو اس کے گھر کے سارے کام کر دیا کرتا تھا۔ ادھر عفریتی ڈائن بھی غافل نہیں تھی۔ اس کا آسیبی سایہ
جب جمشید کو قبر کے پاس لانے میں ناکام ہو گیا تو اس نے اسے اپنے غار میں بلایا اور غضبناک آواز میں کہا، تم نے میرا حکم پورا نہیں کیا، اگر آئندہ تم اسی طرح ناکام ہو گئے تو میں تمہیں موت کی وادی کے اندھیروں میں تحلیل کر دوں گی۔ سایہ خاموش تھا مگر اس نے سر جھکا دیا جیسے کہہ رہا ہو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ عفریتی ڈائن بولی، جاؤ اور جب تک میں خود انسانوں کی دنیا میں جا کر اپنے دشمن کا خون نہیں کرتی تم اسے بار بار کربناک موت کی اذیت میں مبتلا کر دو۔ سائے نے سر جھکایا اور غائب ہو گیا۔ جمشید اب گھر سے بہت کم باہر نکلتا تھا۔ انتہائی ضرورت کے وقت وہ بازار جاتا اور پھر واپس آ جاتا۔ عفریتی ڈائن کا آسیبی سایہ برابر اس کی نگرانی کر رہا تھا اور ایک خاص وقت کے انتظار میں تھا۔ آسیبی سائے کو معلوم تھا کہ 2 روز بعد شام کے وقت ایک آدمی خودکشی کرنے کے لیے شہر کی سب سے اونچی عمارت پر سے چھلانگ لگانے والا ہے۔ گناہگار بدروحوں کو انسانوں کے گناہگار خیالات کا پتہ چل جاتا ہے اور خودکشی کرنا حرام ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ آخر 2 دن گزر گئے۔ شام کے وقت جمشید اپنی بیٹھک میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ وہی آسیبی سایہ اس کے پیچھے دیوار میں سے نکلا اور جمشید کے جسم کو چھو کر غائب ہو گیا۔ اس نے جمشید کے دماغ میں شہر کی سب سے اونچی عمارت کی طرف جانے کا خیال پیدا کیا۔ دوسرے ہی لمحے جمشید کے دل میں سیر کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ بھول گیا کہ اسے احتیاط سے کام لینا ہے اور اس کا دشمن اس کو تباہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اسی لمحے جمشید کے دل میں گھر سے باہر نکل کر شہر کی سب سے بلند عمارت کے سبز پلاٹ میں سیر کرنے کے علاوہ اور کوئی خیال نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے کتاب بند کی اور نوکر عبدل سے کہا، میں ذرا سیر کرنے جا رہا ہوں، 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا۔ مکان سے نکل کر وہ بس سٹاپ پر آیا، بس پکڑی اور اس شاہراہ پر اتر گیا جہاں شہر کی سب سے اونچی عمارت واقع تھی۔ عمارت کے ارد گرد ایک بڑا خوبصورت باغیچہ تھا۔ کچھ بچے وہاں کھیل رہے تھے۔ جمشید ایک خالی بینچ پر بیٹھ کر کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھنے لگا۔ کھلی تازہ ہوا نے اس کے ذہن کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی پر اس کی نظر پڑی۔ یہ آدمی پریشان لگ رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جمشید اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ آدمی اس بینچ کی طرف آیا جس پر جمشید بیٹھا ہوا تھا۔ یہ آدمی اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان تھا اور بلند عمارت سے کود کر خودکشی کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ وہ جمشید کے قریب ہی بینچ پر بیٹھ گیا اور بلند و بالا عمارت کی اوپر والی منزل کو سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ جمشید کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ آدمی تھوڑی دیر بعد بلند عمارت سے کود کر مر جائے گا۔ وہ معصوم بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا رہا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ دھن کی ایک لہر بن کر بینچ پر بیٹھے ہوئے آدمی کے جسم میں داخل ہو گیا ہے۔ اس آدمی کے جسم میں داخل ہوتے ہی جمشید اپنا آپ بھول گیا۔ وہ اس خودکشی کرنے والے آدمی کا جسم بن گیا، اس کا دماغ بن گیا اور وہ اسی طرح سوچنے اور محسوس کرنے لگا جس طرح وہ آدمی سوچ رہا تھا۔ اس کے محسوسات اور احساسات خودکشی کرنے والے آدمی کے احساسات بن گئے۔ اب وہ عامل جمشید نہیں تھا بلکہ ایک ایسا گناہگار انسان بن گیا تھا جو زندگی سے منہ موڑ کر خودکشی کرنے جا رہا تھا۔ وہ آدمی اٹھ کر اونچی عمارت کی طرف بڑھا۔ جمشید کو محسوس ہوا کہ وہ خود اس اونچی عمارت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ آدمی لفٹ میں سوار ہو کر عمارت کی سب سے آخری منزل پر آ گیا اور سیڑھیاں چڑھ کر عمارت کی چھت پر آ گیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا چھت کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نیچے نگاہ ڈالی۔ دور نیچے بڑی سڑک پر کاریں آ جا رہی تھیں جو چھوٹی چھوٹی لگ رہی تھیں۔ اس آدمی نے آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور نیچے چھلانگ لگا دی۔ 11ویں منزل سے گرا ہوا آدمی کیسے زندہ بچ سکتا ہے؟ وہ آدھی سڑک کی سنگین فٹ پاتھ پر گرا اور گرتے ہی اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں، لیکن وہ ابھی سانس لے رہا تھا۔ جمشید کو محسوس ہو رہا تھا کہ خود اس نے عمارت کی چھت سے چھلانگ لگائی ہے۔ اس پر جان کنی کی حالت طاری تھی۔ اس کا سارا جسم درد و کرب کی ایک ناقابل برداشت ٹیس بن گیا تھا۔ خودکشی کرنے والے کی ساری اذیت، سارا درد، ساری تکلیف جمشید بھی محسوس کر رہا تھا۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ اسے اٹھا کر کسی گاڑی میں ڈالا جا رہا ہے۔ گاڑی چل پڑی۔ گاڑی کے ہچکولے اس کی جان کنی کی شدید تکلیف میں اضافہ کر رہے تھے۔ جمشید کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے
اس کے سارے جسم میں نوکیلی سلاخیں آر پار کر دی ہیں۔ پھر اس کو جھٹکے لگنے لگے، گاڑی ایک جگہ رک گئی، اسے اسٹریچر پر ڈال کر ہسپتال میں ایک بستر پر لٹا دیا گیا۔ جمشید کو ناقابل برداشت درد کے جھٹکے لگ رہے تھے، جیسے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اچانک اسے ایک زبردست جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی جمشید نے محسوس کیا کہ وہ خودکشی کرنے والے بدقسمت شخص کے جسم سے الگ ہو گیا۔ اسے اپنا آپ دھند کی لہر کی شکل میں دکھائی دے رہا تھا۔ دھند کی اس لہر کو وہاں پر موجود کوئی ڈاکٹر یا نرس نہیں دیکھ رہی تھی۔ جمشید اپنے آپ کو خواب میں محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی دوسرے جسم میں داخل ہو گیا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور دیکھا کہ وہ گھاس پر لیٹا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ یہ کوئی ہسپتال تھا اور ایک آدمی اسٹریچر پر کسی مریض کو ڈالے ایک طرف جا رہا تھا۔ جمشید کا اپنا آپ، اپنے احساسات، اپنے محسوسات واپس آ گئے تھے۔ وہ غور کرنے لگا کہ اسے کیا ہو گیا تھا۔ اسے وہ سارا درد و کرب اور اذیت یاد آ رہی تھی جو اس نے خودکشی کرنے والے آدمی کے ساتھ برداشت کی تھی۔ تب وہ فوراً سمجھ گیا کہ عفریتی ڈائن نے کسی بدروح کے ذریعے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ اسے ہلاک تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس نے جمشید کو موت کی اذیت میں سے ضرور گزار دیا تھا۔ اس طرح سے جمشید ایک بار خودکشی کی موت مر کر اس درد انگیز موت کی ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد دوبارہ اپنے زندہ وجود میں واپس آ گیا تھا۔ یہ خیال کر کے جمشید دہشت زدہ ہو گیا کہ عفریتی کی بدروح اسے اس طرح بھی انتقام میں لا سکتی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جمشید کو ہر مرنے والے کے ساتھ مار کر اسے بار بار موت کی اذیت سے گزارے گی۔ وہ گھبرا کر وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ مکان پر آ کر اس نے اپنے آپ کو بیٹھک میں بند کر لیا اور سوچنے لگا کہ عفریتی ڈائن کے اس المناک انتقام سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ جس وقت عفریتی ڈائن کے کالے منتر کا آسیبی سایہ اس پر حملہ کرتا تھا تو جمشید اس کے آگے بے بس ہو جاتا تھا۔ اس کے پاس ایسی کوئی طلسمی طاقت نہیں تھی جس سے وہ اس کا مقابلہ کر سکتا اور اپنے ہوش و حواس میں رہتا۔ اسے تو پتہ بھی نہیں چلا تھا اور وہ دھند کی ایک پتلی لہر میں تبدیل ہو کر خودکشی کرنے والے آدمی کے جسم میں داخل ہو کر اس کے جسم کا ایک حصہ بن گیا تھا اور اسی کی طرح سوچنے لگا تھا۔ جمشید آتش پرستوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اگرچہ زیر زمین گناہ گار روحوں کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر اگنی دیوتا پر سے اس کا اعتقاد اٹھ گیا تھا اور وہ ایک عظیم ربی طاقت کا قائل ہو گیا تھا جس کا کوئی شریک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس پر ابھی تک آتش پرستوں کے مشرکانہ خیالات کے اثرات باقی تھے۔ چنانچہ اسے آرتی کا خیال آ گیا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس وقت آرتی ہی اسے آسیبی سائے کے عذاب سے نجات دلا سکتی ہے، مگر آرتی انسانوں کی دنیا سے دور زیر زمین شیطانی دنیا میں رہ رہی تھی اور اپنے جنم کا آخری چکر پورا کیے بغیر انسانوں کی دنیا میں جمشید سے ملنے نہیں آ سکتی تھی۔ اس لمحے جمشید نے محسوس کیا کہ وہ دشمنوں سے بھری ہوئی دنیا میں بے یار و مددگار ہو کر اکیلا رہ گیا ہے۔ دشمن چاروں طرف سے اس پر وار کر رہے ہیں اور اسے اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسے اپنے وہ گھناؤنے گناہ یاد آنے لگے جو اس کے کالے جادو کے ٹونے کی وجہ سے اس سے سرزد ہو چکے تھے۔ اگرچہ وہ آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کر چکا تھا، مگر اس کے پچھلے گناہ اذیت ناک کانٹے بن کر اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ نستور جادوگر کی بدروح کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا دشمن عامل جمشید اگرچہ مرا تو نہیں، لیکن وہ ایک دردناک موت کی ساری اذیت ایک بار برداشت کر چکا ہے، اور عفریتی ڈائن اپنے آسیبی سائے کی مدد سے جمشید کو اب ایک بار پھر کسی انتہائی تکلیف دہ موت کے مرحلے میں سے گزارنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ وہ اسی وقت عفریتی ڈائن کے غار میں پہنچ گیا۔ لمبی گردن والی عفریتی ڈائن کی گردن میں پھانسی کا پھندا اسی طرح لٹک رہا تھا۔ اس نے نستور جادوگر کو دیکھا تو اپنی لمبی گردن پر ہاتھ پھیر کر بولی، نستور، میں نے تمہارے اور اپنے دشمن کو ایک بار مار ڈالا ہے، اب اسے دوسری بار مارنے والی ہوں۔ میں اسے ہر بار ایسی موت ماروں گی کہ جس کی تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہوگی۔ زندگی میں تو اسے ایک بار ہی مرنا تھا، مگر میں اسے بار بار ماروں گی۔ اور عفریتی ڈائن نے ایک ڈراؤنا کہکہا لگایا۔ نستور جادوگر کی بدروح نے خوش ہو کر کہا، عفریتی، تم میرے اور اپنے دشمن سے ایسا انتقام لے رہی ہو کہ جو میں بھی نہیں لے سکتا تھا۔
میں نے تو اسے ایک ہی بار ہلاک کر دینا تھا، اس کے بعد عامل جمشید کی جان چھوٹ جاتی، لیکن تم اسے بار بار موت کے حوالے کر رہی ہو۔ افریتی، تم میرے آتش انتقام کو ٹھنڈا کر رہی ہو، مجھے بڑی تسکین مل رہی ہے۔ عامل جمشید نے جو مجھے نقصان پہنچایا ہے وہ تو پورا نہیں ہو سکتا، میری آدھی کھوپڑی مجھے واپس نہیں مل سکتی، لیکن میں خوش ہوں کہ میرا دشمن ایک ایسی اذیت میں گرفتار ہو چکا ہے جس سے اسے قیامت تک چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ افریتی ڈائن بولی، نستور، تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہی نہیں، آرتی کو بھی میری طاقت کا اندازہ نہیں تھا، اب اسے بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس کا کالا موتی بھی عامل جمشید کو مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ نستور کی بدرو نے کہا، افریتی، تم مہمان ہو، میں تمہاری طاقت کو مان گیا ہوں، یہ بتاؤ کہ اب ہمارے دشمن کے ساتھ تم کیا سلوک کرنے والی ہو؟ افریتی ڈائن اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر بولی، میرے دشمن نے مجھے پھانسی پر چڑھایا تھا، اب میں بھی اسے پھانسی پر لٹکاؤں گی، میں دیکھتی ہوں جمشید کو کون اس کربناک موت سے بچاتا ہے۔ نستور جادوگر نے کہا لگا کر کہا، شاباش افریتی، شاباش، تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے، اپنے دشمن کی اس موت کا میں بھی بڑے شوق سے نظارہ کروں گا۔ اور نستور جادوگر کی بدرو دوسرا کہا لگا کر غائب ہو گئی۔ عامل جمشید نے اب بالکل ہی اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا تھا، وہ کسی بھی وقت مکان سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ نستور کی بدرو اور افریتی ڈائن کا خوف موت کا خوف بن کر اس کے ذہن پر چھا گیا تھا۔ دن کے وقت بھی اس نے نوکر عبدل کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ مکان کا دروازہ ہر وقت اندر سے بند رکھے اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو مکان میں داخل نہ ہونے دے۔ رات کے وقت وہ سونے سے پہلے دروازے اور کھڑکی کو اچھی طرح سے بند کر کے کنڈی لگا دیتا تھا، لیکن افریتی ڈائن کا آسیبی سایہ برابر جمشید کی نگرانی کر رہا تھا اور افریتی ڈائن کے اشارے کا منتظر تھا۔ اب ایسا ہوا کہ سینٹرل جیل میں ایک سنگ دل قاتل کو پھانسی کی سزا ملنے والی تھی۔ اس نے زمین اور جائیداد حاصل کرنے کے لالچ میں 4 بے گناہ انسانوں کو بڑی درندگی سے قتل کر دیا تھا اور اسے موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اس نے اپنے وکیل کے ذریعے ہائی کورٹ میں اپیل کی، ہائی کورٹ نے اس کی سزا بحال رکھی، قاتل نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی، وہاں سے بھی اس کی موت کی سزا بحال رکھی گئی۔ اس نے صوبے کے گورنر کے آگے رحم کی اپیل کی جو نامنظور ہو گئی۔ اس نے وکیل کے ذریعے صدر مملکت کے آگے رحم کی اپیل کی، مگر وہاں بھی اس کی اپیل مسترد کر دی گئی اور اس کا بلیک وارنٹ جاری ہو گیا اور پھانسی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ جس رات کے پچھلے پہر 3 بجے منہ اندھیرے قاتل کو پھانسی پر لٹکایا جانے والا تھا، اس رات جمشید اپنی بیٹھک میں بستر پر لحاف اوپر کیے لیٹا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے اس نے بیٹھک کے دروازے اور کھڑکی کو اچھی طرح سے بند کر کے کنڈیاں لگا دی۔ اس نے سرہانے کے نیچے سے گھڑی نکال کر وقت دیکھا، رات کے ٹھیک 2:45 بج رہے تھے۔ جمشید کو خودکشی والے واقعے کے بعد رات کو نیند نہیں آتی تھی اور وہ دیر تک پڑھتا رہتا تھا، وہ خوف زدہ سا رہتا تھا۔ اس لمحے اس پر غنودگی طاری ہونے لگی تو گھڑی پر وقت دیکھنے کے بعد اس نے کتاب ایک طرف رکھ کر ٹیبل لیمپ بجھایا اور لحاف میں گھس کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بڑا خوش تھا کہ آخر اسے نیند آ گئی تھی۔ وہ ابھی نیند اور بیداری کے درمیان ہی تھا کہ اچانک اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ گھبرا کر اس نے لحاف پرے ہٹا دیا اور اندھیرے میں آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سخت سردی میں بھی اسے خوف کے مارے پسینہ آ گیا۔ اسے دوسرا جھٹکا لگا اور پھر اس کے ذہن کی اپنی ساری یادداشتیں، اپنی ساری شناخت اور اپنے سارے احساسات غائب ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ وہ دھند کی ایک پتلی سی لہر بن کر لحاف میں سے باہر نکل رہا ہے۔ اس وقت وہ عامل جمشید نہیں تھا، کوئی اور ہی شخص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے کسی قسم کا کوئی ڈر، خوف یا حیرانی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کسی قسم کی مزاحمت بھی نہیں کر رہا تھا، جیسے وہ اپنے آپ سب کچھ کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ دھند کی پتلی لہر بند دروازے میں سے باہر نکل کر سرد تاریک رات کے اندھیرے میں ایک طرف سفر کرنے لگی۔ جمشید اپنی شناخت فراموش کر چکا تھا، کوئی طاقت اسے کسی طرف لیے جا رہی تھی اور وہ چلا جا رہا تھا، مگر وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
سب کچھ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے انسانی محسوسات اس کے جسم کے اندر بیدار تھے، مگر یہ جمشید کے محسوسات نہیں تھے، یہ کسی اور ہی شخص کے محسوسات تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ شہر کی ایک سڑک پر نیچے آنے لگا ہے۔ وہ دھند کی لہر کی شکل میں سڑک پر آ گیا۔ اس کے سامنے ایک عمارت تھی جس کا آہنی گیٹ بند تھا۔ عمارت پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گیٹ کے اوپر بتی جل رہی تھی جس کے نیچے سینٹرل جیل لکھا ہوا تھا۔ جمشید دھند کی شکل میں بند گیٹ میں سے گزر گیا۔ آگے درختوں کے درمیان چھوٹا سا راستہ بنا ہوا تھا۔